امی جلدی سے میرے دوستوں کے لیے کھانا تیار کر دیں، وہ بس آ ہی رہے ہیں۔ فہد نے کچن کے دروازے پر کھڑے کھڑے ہی اپنی امی سے کہہ دیا، ارے تو باہر کیا چوکیدار پہرا دے رہے ہیں جو اندر آنے سے اس قدر پرہیز برتا جا رہا ہے؟ پتہ بھی ہے کہ گھنٹہ بھر سے ان کے لیے کچن میں ہانڈی چڑھا رکھی ہے، اس کے باوجود پوچھے جا رہے ہو؟ امی مسالے میں چکن ڈالتے ہوئے اسی کے برابر اونچی آواز میں بولیں، بھائی اندر میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ موبائل پر گیم کھیل رہا تھا اور دھوئیں سے میرا سر درد ہونے لگ جاتا ہے۔ امی نے فہد کی بات سنی تو کہنے لگیں، میں بھی کہوں یہ موبائل کا ابھی تک ذکر کیوں نہیں ہوا؟ کیا اسے استعمال کرتے وقت تمہارا سر نہیں پھٹتا اور تمہیں کیسے پتا کہ وہ آ رہے ہیں؟ امی نے آواز میں کچھ سختی کے ساتھ استفسار کیا۔ امی آپ بھی حد کرتی ہیں، ظاہر ہے موبائل کے ذریعے بس ایک میسج کیا تھا۔ فہد کے بتانے پر وہ بولی، مجھے معلوم تھا کہ اس کا جواب بھی موبائل ہی ہوگا، لگتا ہے رات کو تمہیں جو نیند میں بڑبڑانے کی عادت ہے وہ بھی اسی کمبخت موبائل کے استعمال کی مہربانی سے ہے۔ یہ کہتے ہی امی کچن سے نکل آئیں۔ فہد بہت خوش تھا کہ وہ ایک مہنگے ترین موبائل فون کا مالک بن چکا ہے۔ موبائل کے بے حد جنون کے سبب اس کا زیادہ تر وقت اسی پر صرف ہونے لگا تھا اور اکثر اوقات اس پر مصروف رہنے کی وجہ سے وہ امی کا کہنا بھی نہیں مانتا تھا۔ اس نے آج اپنے دوستوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا۔ عبدالعظیم، اسد اور فیصل اس کے اسکول میں پڑھتے تھے اور اس کے بینچ فیلو تھے۔ کھانا پکنے تک وہ تینوں اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ فہد نے ٹھنڈے مشروبات سے ان کی توازیہ کی اور پھر چاروں ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ باتوں کے دوران تینوں نے نوٹ کیا کہ فہد بار بار موبائل پر میسج کرتا اور اپنی امی کے بلانے پر ان سے گفتگو کا بہانہ بنا کر ان کی بات سنی انسنی کر دیتا۔ تینوں کو اس کا یوں موبائل پر لگے رہنا اور اپنی امی کی بات نظر انداز کرنا پسند نہ آیا۔ فیصل نے اس سے آج اسکول سے غیر حاضری کی وجہ دریافت کی تو اس نے جھینکتے ہوئے بتایا کہ وہ ان کی دعوت کے لیے بازار سے کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر سامان لینے گیا تھا۔ یہ سن کر اس کی امی کمرے میں چلی آئیں اور جلدی سے فہد کی بات کی تردید کی کہ اس نے سامان تو آدھے گھنٹے میں خرید لیا تھا، وقت تو موبائل شاپ پر اپنے موبائل میں نئی گیمز ڈاؤن لوڈ کروانے میں ضائع کیا اور واپس آ کر لیٹ ہونے کا بہانہ بنا کر اسکول سے چھٹی کر لی۔ نہ جانے یہ موبائل کی جان کب چھوڑے گا، بلکہ اب تو موبائل بھی پناہ مانگتا ہوگا کہ کس کے ہاتھ میں آ گیا ہوں۔ اس نے فہد کو دیکھا تو اس پر اس کی امی کی باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ وہ اس کی طرف نظر کر کے بولا، آنٹی میرے خیال میں تو بچوں کو موبائل اسکول لیول کے بعد لینا چاہیے۔ آج کل موبائل کا جتنا اور جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہی وقت موبائل پر صرف کرنے کی بجائے کسی اور مفید سرگرمی کے لیے وقف کر دیا جائے تو اس سے نہ صرف ہمارے قیمتی وقت کی بچت ہوگی بلکہ یہ سرگرمیاں ہمارے سیکھنے کے عمل میں بھی مددگار ثابت ہوں گی۔ مجھے ان والدین پر حیرت ہوتی ہے جو ہر وقت مہنگائی کا رونا روتے ہیں جبکہ ہر کو موبائل وہ خود لے کر دیتے ہیں۔ عبدالعظیم نے اس کی بات کی تائید کی اور کہنے لگا، طلبہ اگر موبائل کا استعمال کم کر دیں تو دیگر فائد کے ساتھ وہ آنکھوں کی اور دوسری بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، کیونکہ سائنسی تحقیق کے مطابق موبائل کا زیادہ استعمال صحت پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ فیصل نے محسوس کیا کہ فہد کچھ شرمندہ ہے تو وہ بھی بول پڑا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو عبدالعظیم، موبائل ہاتھ میں آ جائے تو بچے اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ بعض بچے موبائل فون پر 2 3 گھنٹوں تک لگے رہتے ہیں، مگر والدین کوئی کام کہہ دیں تو 100 طرح کے بہانے بنانے لگتے ہیں۔ ویسے تو ہر بچے کو موبائل ایک حد تک استعمال کرنا چاہیے، جبکہ طلبہ کو اس کے استعمال میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ موبائل رکھنے والے طلبہ کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر اور توجہ رکھیں اور اس بات کا خاص دھیان کریں کہ وہ موبائل پر کیا کر رہے ہیں۔ اب تو فہد نے موبائل ایک سائڈ پر رکھ دیا اور امی سے باقاعدہ سوری کیا تھا۔ امی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، فہد بیٹا، طلبہ کو موبائل فون کے استعمال میں بہت حساس رہنا چاہیے۔ بچوں کے لیے موبائل سراسر پیسے کا ضیاع ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو انہیں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ہم نے سمجھ لی ہے۔ ایک بچے کے پاس موبائل فون ہو تو دوسرا اس کی تقلید میں والدین سے موبائل خریدنے کی ضد کرتا ہے، جو اچھی بات نہیں۔ کچھ طالب علم تو دکھاوے کے طور پر بھی اپنا موبائل فون درسگاہ لے جانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ بھی غلط ہے کہ بعض اوقات تو موبائل فون چوری یا گم بھی ہو جاتا ہے، جس سے انہیں گھر والوں سے ڈانٹ الگ پڑتی ہے اور اسکول عملے کو پتہ چل جانے پر شرمندگی علیحدہ اٹھانا پڑتی ہے۔ فہد ان سب کی بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ امی نے اسے یوں دیکھا تو
تو کہا میرے خیال میں فہد کو ہماری باتیں سمجھ آ گئی ہیں، چلو تم سب ٹیبل پر جا کر بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ یہ سن کر عبدالعظیم بولا ہاں کیوں نہیں آنٹی۔ اسد اور فیصل چلو فہد سے ہم نے خوب دو ہاتھ کر لیے، اب ذرا کھانے سے بھی انصاف ہو جائے۔ اس نے یہ کہا تو فہد سمیت سب ہی ہنستے ہوئے کھانے کے ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔